الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات اور سامعین عظام، پچھلی مجلس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرمودات زبان کی حفاظت اور خاموشی کی فضیلت کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج کی مجلس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام علماء ربانیین کے ارشادات اور ان کے اقوال کو بیان کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ ان کے ارشادات اور فرمودات ہمارے لیے مشعل راہ ہو اور زبان کی حفاظت میں معین اور مددگار بنے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زمین پر زبان کو طویل عرصے تک قید میں رکھنے سے زیادہ ضروری کام اور کوئی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی جب تک اپنی زبان کو نہ روکے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کامل تقوی اس میں پیدا نہیں ہو سکتا. قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زبان کا کنارہ پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں، اسی نے مجھے خطرات میں ڈال رکھا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کرنے کے سب سے زیادہ لائق کام یہ ہے کہ طویل وقت تک، لمبے وقت تک زبان کو خاموش رکھا جائے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کام سے واسطہ نہ ہو اسے چھوڑ دو، جس کام سے تمہارا تعلق نہ ہو اسے چھوڑ دو، جو معاملہ تم سے متعلق نہ ہو اس میں بات نہ کرو، اور زبان اسی طرح محفوظ رکھو جیسے اپنے پیسوں کو محفوظ رکھتے ہو. حضرت صبی بن حیثم رحمۃ اللہ علیہ نے بکر بن معیز سے فرمایا، اے بکر بن معیز، اپنی زبان کو روک کر رکھ اور نفع نقصان سوچ کر کھول. حضرت داؤد علیہ السلام کی آل کی حکمتوں میں سے ہے کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے، اپنی زبان کا محافظ رہے اور اپنے نفع نقصان پر نظر رکھے. یزید بن حیان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قدم رکھنے میں جتنی احتیاط برتتا ہے زبان کے استعمال میں اس سے کہیں زیادہ محتاط رہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی اس نے اپنے دین کو نہیں سمجھا، اس نے اپنے مذہب کو نہیں سمجھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک بزرگ فرماتے ہیں، تنہائی و یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساتھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اور اگر کسی اور کلام میں مشغول ہو تو تم خاموش ہو جاؤ، پھر بات نہ کرو. حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا فرمان ہے، میری زبان درندہ ہے
اگر اسے کھلا چھوڑ دوں تو ڈر ہے کہ مجھے نہ کھا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، باتیں نہ کیا کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ باتیں نہ کیا کرو۔ عرض کیا، آدمی بولنے سے کیسے رہ سکتا ہے؟ بولنے کی تو ضرورت پیش آتی ہے۔ فرمایا، اگر صبر نہیں ہو سکتا تو اچھی بات کیا کرو ورنہ خاموش رہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان کو خطاب کر کے فرمایا، اے زبان، اچھی بات کہہ اور مزے میں رہ، یا برائی سے خاموش رہ اور سلامتی میں رہ۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر بولنا چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو اپنے اعمال نامے دکھا دیے جائے تو لوگ بولنا بہت کم کر دیں گے۔ جب آدمی خاموش ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی عقل پوری کام کرتی ہے اور اس کی عقل پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ثانی کا ارشاد ہے، جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ہندوستانی دانا نے مجھ سے کہا، خلف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیادہ بولنا آدمی کی پذیرائی کو ختم کر دیتا ہے۔ محمد بن حسین کہتے ہیں، میں نے محمد بن عبد الوہاب کو یہ کہتے ہوئے سنا، خاموشی انسان کو دو صفتیں عطا کرتی ہے، نمبر 1 دین کی سلامتی، نمبر 2 مردم شناسی۔ اب اے ابو یحییٰ، محمد بن واسع فرماتے ہیں، ابو یحییٰ، لوگوں کے لیے زبان کی حفاظت دراہیم اور دنانیر کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، انسان کی صحت و سلامتی کا دار و مدار زبان پر ہے۔ جب زبان درست رہے تو دوسرے اعضاء بھی درست رہتے ہیں، اور جب زبان صحیح نہ رہے تو اس کا کوئی عضو درست نہیں رہتا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، لوگ باہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گفت و شنید کرتے تھے اور احنف بالکل خاموش بیٹھے رہتے۔ لوگوں نے ان سے کہا، اے ابو بحر، آپ کو کیا ہوا جو بات نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اگر سچ بولوں تو تم سے ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں 4 بادشاہ اکٹھے ہوئے، جن میں سے ہر ایک نے ایک ایک بات کہی۔ ان میں سے ایک ہند کا یعنی ہندوستان کا، دوسرا چین کا، تیسرا کسریٰ اور چوتھا قیصر کا تھا۔ ان میں سے ایک بولا، جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر شرمندہ ہوتا ہوں، اور جو نہیں کہتا اس پر شرمندہ نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا، جب میں بولتا ہوں تو منہ سے نکلی ہوئی بات میری مالک ہوتی ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوتا، اور جب میں نہیں بولتا تو میں اس کا مالک ہوتا ہوں اور وہ میری مالک نہیں ہوتی۔ تیسرے نے کہا، مجھے تعجب ہے بات کرنے والے پر، اگر اس کی بات اس پر لوٹائی جائے تو اس کو برا لگے، اور اگر نہ لوٹائی جائے تو اس کو نفع نہ رہے۔ چوتھے نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اس کو رد کرتا ہوں۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب کہ میں ایک ایسا علم جانتا ہوں جو گمان نہیں ہے، اور وہ یہ ہے، جب آدمی کا مال ختم ہو جاتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اور انسان کی جب تک قابو میں نہ ہو وہ اس کے عیبوں کی دلیل ہوتی ہے۔ آور شنی کا کہنا یہ ہے کہ آدمی کا نصف حصہ اس کی زبان ہے اور نصف حصہ اس کا دل ہے، باقی گوشت و خون ہے۔ کتنے خاموش لوگ ایسے ہیں جن کی خاموشی کی کثرت اور کم گوئی تجھے اچھی لگتی ہے۔
اور عبد الرحمن بن حسان کا کہنا یہ ہے کہ تم مخلوق کو دیکھتے ہو تو آنکھ اس سے لطف حاصل کرتی ہے، پیچیدہ معاملات کی خبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ سمندر کے پانی کی طرح ہے جسے تو پی نہیں سکتا، ہر دیکھنے والا اپنی پسندیدہ چیز کو جھک کر بھی دیکھتا ہے۔ دانائی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو برے آدمی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برائی سے نہیں بچ سکتا، جو برائی کی جگہوں میں جاتا ہے وہ تہمت سے نہیں بچ سکتا، اور جو زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، میں نے تیرے منہ کے لیے ایک بندش بنائی ہے، جب نامناسب بات کہنے سے بچنا ہو تو منہ پر وہ بندش لگا دے، اور تیری آنکھوں کے بھی پردے بنائے ہیں، جب نامناسب چیز و منظر سامنے آئے تو ان پردوں کو بند کر دینا، اور میں نے تیری شرمگاہ کو بھی ڈھانپ دیا ہے، اسے نہ کھولنا مگر جہاں تیرے لیے حلال ہو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگ جب بیٹھا کرتے تو ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا وہی سمجھا جاتا جو زیادہ دیر خاموش رہتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آدمی جیسے کھانے سے سیر ہوتا ہے اسی طرح اسے کلام سے بھی سیر ہونا چاہیے، یعنی ضرورت کے مطابق کلام کرنا چاہیے۔ قیس بن رافع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جمع تھے، تو اس دوران خیر و بھلائی کی باتیں کرتے رہے جس سے دلوں پر بڑی رقت طاری ہوئی، لیکن اس مجلس میں واقد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ ساتھیوں نے کہا، ابو الحارث آپ کوئی بات نہیں کرتے؟ فرمایا، تم نے باتیں کی ہے اور وہ کافی ہے۔ ساتھیوں نے کہا، آپ ہم سے کسی طور کم نہیں ہے، آپ بھی کوئی بات کرے۔ فرمایا، میں قول و فعل دونوں میں غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ قول دعویٰ ہے اور فعل عمل ہے، دعوے میں خطرہ ہے اور عمل میں امن ہے۔ کتنی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 چیزیں کسی میں مشکل سے ہی جمع ہوتی ہے، اگر کسی میں یہ پیدا ہوتی ہے تو خاموشی کی خصلت ہی کے سبب ہو سکتی ہے۔ ایک عبادت کو اول وقت میں ادا کرنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنا، تیسرے دنیا سے بے رغبتی، اور چوتھی چیز تھوڑے سامان پر قناعت کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ علم کے ساتھ گفتگو کرنے والا قیامت کے دن خاموشی اختیار کرنے والے سے افضل ہوگا، کیونکہ خاموشی اپنے فائدے کے لیے ہے اور گفتگو دوسروں کے فائدے کے لیے ہے۔ ان عالم صاحب نے فرمایا، ابن عبدالعزیز زبان کے فتنے سے حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مشائخ چشتیہ کے بڑے بزرگ میں سے ہے، کوئی فرماتے ہیں کوئی حج، جہاد فی سبیل اللہ اور دینی کوشش زبان کو قابو میں رکھنے سے زیادہ سخت نہیں ہے۔ اگر زبان کو چھوڑ کر رکھو گے تو شدید غم میں مبتلا رہو گے۔ مومن کی قید یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو قید میں رکھے، اور زبان کو قابو میں رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ اور حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی مقولہ ہے، جسے دیکھو کہ وہ اکثر خاموش رہتا ہے اور لوگوں سے دور رہتا ہے تو اس کے قریب ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ دانائی کا مالک ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب فرصت ہو تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے نیت سے پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز کو غنیمت سمجھو، جب کوئی بری بات دل میں آئے تو تسبیح کو غنیمت سمجھو۔ فضول گفتگو میں لگنے سے خاموشی افضل ہے، خواہ تم کتنے ہی فصیح کیوں نہ ہو۔ یہ چند اقوال اور ارشادات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب